آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، کل کو سب کے جنازے ہونے ہیں، تو جس طرح ہم سنت کے مطابق اور خلوص دل سے دعائیں مانگیں گے کسی کے جنازے پہ، کل کو کوئی ہمارے بھی جنازے پہ اس طرح دعائیں مانگے گا۔ عورت ہو مرد ہو اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنا ہے، اور ساری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جس طرح کل آپ نے سنا بخاری اور سنن نسائی کی حدیث، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، اس میں کوئی ضد اور تعصب نہیں۔ پچھلے دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب، بڑا نام ہے ان کا علمی دنیا میں، اسلامی معیشت پہ ان پہ بڑی دسترت ہے، 20 کتابیں لکھی انہوں نے اپنے بھائی کا جنازہ کراچی میں پڑھایا تو سورہ فاتحہ پڑھی، حالانکہ حنفی بزرگ نہیں پڑھتے علماء، تو انہوں نے باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اونچی جہری نماز پڑھائی اور کہا یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے جنازے میں دوسری تکبیر کے بعد، اور تیسری تکبیر میں دعائیں میت کے لیے کی جاتی ہیں۔ ایک دعا ہم نے پڑھ لی تھی، دوسری ہے یہ اللہم، اے اللہ، عبدو کا، یہ تیرا بندہ تھا، وابن امتی کا، اور تیری باندی کا، تیری بندی کا بیٹا ہے، تیرا غلام ہے اور تیری بندی کا بیٹا ہے، احتاجا، محتاج ہو گیا، آج محتاج ہو گیا، الا رحمتی کا، تیری رحمت کا محتاج ہے، پڑا ہوا ہے تیری رحمت کا محتاج ہے، وَأَنْتَ غَنِيٌّ، اللہ تو بے پرواہ ہے، ان عذابی ہی، اس کو عذاب دینے میں تو بے پرواہ ہے، تجھے کس نے پوچھنا ہے کہ کیوں نہیں عذاب دیا۔ ان کانا محسنن، اگر یہ محسن ہے، نیکی کرنے والا تھا، کانا منے تھا، فزد، زیادہ کر دے، فی احسانے ہی، اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، وَإِن كَانَ مُسِيًّا، اللہ اگر یہ میت بری تھی، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، تو اسی برائیوں سے درگزر کر دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگتے، اللہم، اے اللہ، ان فلان ابن فلان، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اگر آپ نام اس کا بول سکتے ہیں، مرد ہے تو بول دیں، یہ اس کی کنیت، فی ذمتی کا، یہ تیری ذمے آ گیا ہے، تیرے سپرد ہے، تیری کفالت میں ہے، وحبل جواری کا، اللہ تیری ہمسائیگی میں ہے، ہمارے پاس تو چلا گیا ہے، فقہی، اس کو بچا لے، من فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے، آزمائش سے، وعذاب النار، اور آگ کے عذاب سے، وانت اہل الوفا، اللہ تو وفا والا ہے، والحق، تو ہی حق ہے، فاغفر لہ، اس کو بخش دے، میت سامنے ہے لیکن غائب کے سیگے، اس کو بخش دے، ورحمہ، اس پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پیچھے ایک جنازہ میں نے پڑھا، آپ نے یہ دعا مانگی اور میں نے یاد کر لی، اس کا معنی آپ نے اونچی پڑھی دعائیں اسی لیے یاد ہو گئیں، اور وہ دعا کیا تھی، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے جنازوں کو دیکھیں، کتنی سپیڈ ہوتی مولوی صاحب کی، ساری زندگی چندے لیتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کو رخصت کرتے ہیں تو ایک دم جھٹکا۔ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ، اس پہ رحم فرما، وعافہ، اللہ اس کو معاف کر دے، واعف عنہ، اس سے درگزر فرما، واکرم، اکرام کر، نزلہ، اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کر، نزل کا معنی مہمان نوازی، ووسع، کھول دے، مدخلہ، اس کے داخل ہونے کی جگہ اس کی قبر کو کھول دے، کشادہ کر دے، وغسلہ، اللہ اس کو دھو دے، بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج، برف، والبرد، اولوں کے ساتھ،
اس کے گناہوں کو، کیونکہ گناہ ایک جہنم کی آگ ہے، تو ٹھنڈی چیزوں کا تذکرہ، اللہ اس کو دھو دے، وَنَقِّهِ ہی اس کو صاف کر دے، من الخطایا خطاؤں سے، کما نقیتا جس طرح تو صاف کرتا ہے، ثوب الابجد سفید کپڑے کو، من الدنس میل کچیل سے جس طرح سفید کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بھی لتھڑا پڑا ہے صاف کر دے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا اللہ اس کو تبدیل کر دے، بدل میں دے دے گھر، بہتر گھر، من دارے ہی اس کے جو دنیا کا گھر تھا نا جس میں وہ رہتا تھا، اس سے بہتر گھر دے دے، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ اللہ اس کے جو گھر والے تھے اس سے بہتر اس کو گھر والے عطا کر دے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ اللہ اس کی دنیا کی بیوی سے بہتر اس کو بیوی عطا کر دے، زوج کا معنی جوڑا ہے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اس کو جنت میں داخل کر دے، وَعِزْهُ اس کو بچا لے، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، وَمِنْ عذاب النار اور آگ کے عذاب سے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ نہیں کہ یہ فلاں فرقے کی فلاں فرقے کی، بخاری مسلم صدیوں پرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں، صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ یاد کی اور میں نے سنی نا، حتیٰ اسی حدیث کے اندر ہے حتیٰ تمنیت حتیٰ کہ میں نے تمنا کی، عوف بن مالک کہتے ہیں ان اکونا انا ذالک المیت اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یعنی یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ باقی بچے کی میت کی بھی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد قبر کے متعلق ہے کہ قبر گہری ہو، کشادہ ہو، صاف ستھری ہو جتنی ہو، یہ نہیں کہ ادھر چپس لگانا شروع کر دے بندہ ماربل، یعنی کہ صاف ہو۔ لحد بنانا افضل ہے، یعنی کہ وہ جو سائیڈ والی قبر ہے نا جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی قبر تھی ان کے لیے، لیکن اب وہ مٹی سخت ہو تو پھر ہے، اب تو وہ سیدھی قبر نکالنی مشکل ہے کیونکہ پکی قبریں بنا دی لوگوں نے، چند ہوتی ہیں وہی بار بار مٹی بھربھری ہو جاتی ہے، اور بعض جگہ تو اوپر ہی بس مردہ رکھ دیتے ہیں بس اللہ کی سپرد۔ تو افضل ویسے قبر یہی ہے بغلی قبر۔ تو یہاں یہ بھی شور مچتا ہے وہ کلمہ لکھو کلمہ لکھو۔ اچھا جو سائیڈ والی قبر ہے اس پہ بندہ کلمہ کس طرح لکھ سکتا ہے؟ جو سیدھی نکالی جاتی ہے اور پھر آگے، یعنی کہ پھر آگے جس کو لحد کہتے ہیں یا بغلی قبر، ادھر تو سلے سلے کوئی نہیں ہوتی، ادھر تو ایسا ہیبت ناک منظر ہے اس کا تصور بھی بندہ خوفناک ہے، پھر مٹکے آگے رکھ دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایسی ہی تھی۔ بہرحال اسی طرح میت کو سر کے نیچے اگر کوئی مٹی موٹی نرم رکھنی ہے بطور تکیہ تو رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح نیچے کوئی چیز اگر بچھاتے جس طرح مسلح وغیرہ کوئی حرج نہیں، بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسلم کی روایتی ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہم نے سرخ رنگ کی موٹا سا کپڑا وہ نیچے بچھا دیا تھا۔ میت کو قبر کے پاؤں والی جانب سے داخل کرنا چاہیے، قبر کے جو پاؤں والی جانب، ابو داؤد کی روایت ہے ادخلہ القبر من قبل رجلی، تو ایک صحابی نے جنازہ پڑھایا، کہا یہ پاؤں کی طرف سے اس کو داخل کرو، وقال ھذا من سنہ اور یہ سنت ہے انہوں نے فرمایا۔ چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ معمولی مسئلے ہیں، لیکن قبرستان میں شور مچا ہوتا ہے اور یہ بند کھولو، یہ کرو یہ کرو، حالانکہ اس وقت خاموش رہنے کا وقت ہے، سوچو بچار کا وقت ہے کہ یار یہ میرا بند نہ کوئی کہے کھولو، میرے نہ کہیں کہ اس کا منہ قبلے رخ کرو۔ یہ تو ساری زندگی چہرہ قبلے رخی ہونا چاہیے، مرتے وقت جتنے مرضی قبلہ رخ کریں اگر وہ ساری زندگی قبلے سے اس کا منہ ادھر ہی رہا تو کیا اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح 3 لپ مٹی جو ڈالی جاتی، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے سر کی طرف کھڑے ہو کے ایک میت کے 3 لپ مٹی ڈالی، یہ بھی سنت ہے۔ پانی کا چھڑکاؤ بھی بندہ کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی نشانی بھی قبر پہ رکھ سکتا ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک صالح اور بڑے اللہ لوگ
صحابی تے فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ نے باقاعدہ ان کا سارا جنازے کا اہتمام کیا، فرمایا کوئی پتھر لاؤ، اور صحابی کہتا ہے مجھ سے تو نہیں اٹھایا جاتا۔ پھر آپ صحابی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کف اوپر کیے، آپ کے بازوؤں کی سفیدی میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے وہ اٹھا کے پتھر رکھا، اور اس لیے رکھا کہ بھائی کی قبر کی نشانی ہو، یہ کتبے اور مزار اور یہ بلڈنگیں نہیں، ایک پتھر رکھ دیا تاکہ پتہ لگے یار اس یہ پتھر والی قبر فلاں کی ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ یہ بات فرمائی کہ تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکوں اور میرے اہل میں سے جو فوت ہوگا میں اس کے قریب دفن کروں گا۔ اللہ اکبر، جو میرے اہل بیت میں سے فوت ہوگا میں اس کے قریب دفن کروں گا۔ تو یہ خواہش تھی، یہ نہیں کہ آپ باؤنڈری قائم کر لیں جس طرح ہمارے ہاں خاندانوں نے اپنے یعنی کہ نا گورکن کو پیسے دے کے جگہ پہلی متعین کی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی کہ قبر پہ دعا مانگنا سنت ہے، باقی یہ پھول ڈالنا یہ صحیح نہیں، یہ انٹرنیشنل سنت کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ لوگ مڑیوں پہ اس طرح مندروں میں عیسائی بھی ڈالتے ہیں، ہاں میت کو خوشبو لگا سکتے ہیں اندر، جو یہ اوپر اگربتیاں جلا لینا، قبر کے اوپر پھول ڈالنا، پھول اس وقت بھی تھے نبی پاک کے زمانے میں، جنازے بھی ہوتے تھے، اگر یہ پھول ڈالنا ضروری اور اس کا فائدہ کچھ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے۔ اسی طرح قبر والوں کے لیے قرآن پڑھنا، قبرستان پہ قرآن پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے اپنے گھروں میں نماز بھی پڑھا کرو اور قرآن بھی پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا معنی ہے کہ قبرستان وہ جگہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہاں دعا ہی کی جاتی ہے۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔